یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں، حاضر جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حاضر جواب، اور آج بھی ایک نئی ٹیم کے ساتھ، ایک نئے کنٹیسٹنٹس کے ساتھ، اور انشاءاللہ عز و جل خوبصورت سے اور زبردست سے راؤنڈز کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہیں۔ سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے، جوابات صحیح جوابات پر نمبرز ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم پروگرام میں شامل رہے تو دلچسپی کے ساتھ ساتھ بہت کچھ علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ حسب معمول ہمارے ساتھ آج بھی 6 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں جن کے درمیان آج کا یہ خوبصورت سا مقابلہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے راؤنڈ کے لیے بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی زبردست ہم مبلغین کو بھی انوائٹ کیا کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ایک شخصیت ہمارے درمیان موجود ہوں گی، لیکن آئیے پہلے جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام کن سیگمنٹس پر مشتمل رہے گا۔ جی، پہلا راؤنڈ ہوگا فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں، دوسرا راؤنڈ ہوگا محبت کی باتیں، تیسرا راؤنڈ ہوگا مومنوں کی مائیں، چوتھا راؤنڈ ہوگا جان ہے تو جہان ہے، اور آخری فیصلہ کن راؤنڈ ہوگا آر یا پار۔ یہ راؤنڈ فیصلہ کرے گا کہ آج کے مقابلے کے ونر کون ہے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ شامل رہیں گے تو پروگرام کے ونر کو بھی جان سکیں گے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ مدنی چینل کے بڑے ہی زبردست مبلغ، آپ صبح صبح ان کی زیارت کرتے ہیں، اور بھی کئی سارے پروگرامز میں ہمارے سلمان بھائی کی شرکت رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیں جی، سیٹ سنبھال لیے ہمارے آج کے ناظم الامور حاجی سلمان مدنی بھائی نے۔ انشاءاللہ سلمان بھائی سے کچھ مدنی پھول بھی لیں گے اور فیصلہ بھی کروائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اور پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں۔ حاضر جواب، حاضر جواب۔ جی جناب، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں۔ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ فیصلہ ایسے ہوگا کہ میرے ہاتھ میں 6 پیپرز ہیں، تو یہ سارے کے سارے پیپرز ہم ٹیم کے اسلامی بھائیوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل پھر ان سے سوالات کے جوابات لیں گے۔ یہ سوالات کے جوابات ان سے کتنے ٹائم میں لینے ہیں، لیکن آئیے پہلے ذرا ٹیم کا تعارف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ باری باری اپنا نام بھی بتائیے، اپنا پروفیشنل بھی بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام میرا نام ورحمۃ اللہ حسان ہے۔ وبرکاتہ۔ جی، حسان میرا نام ہے اور اسٹوڈنٹ ہوں میں BBA کا۔ السلام علیکم، میرا نام سید اویس ہے اور میں انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور گرافک ڈیزائننگ ابھی سیکھ رہا ہوں۔ یعنی BBA کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کا آج جو ہے وہ مقابلہ ہو پڑا ہے۔ کریں گے مقابلہ؟ جی انشاءاللہ کریں گے، اچھا، پھر کیا کریں گے؟ جیت کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جیت کر بھی جائیں گے۔ جی، عزم ہونا چاہیے، اور اگر عزم مضبوط ہے تو پھر حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اور جب حوصلے بلند ہوتے ہیں تو پھر کامیابی بھی مل جایا کرتی ہے۔ اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے۔ سب کے ساتھ میری دعائیں ہیں۔ جی، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال ہے، درس نظامی درجہ سادسہ۔ اچھا، درجہ سادسہ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ درجہ سادسہ ویسے کس کو کہتے ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں۔ درجہ سادسہ درس نظامی کا 6ٹھا درجہ ہوتا ہے۔ 6ٹھا درجہ ہوتا ہے، ٹھیک، 6th ایئر یعنی۔ ماشاء اللہ۔ جی، میرا نام فہد احمد اور میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ کرنٹ 6 سیمسٹر چل رہا ہے میرا۔
اور ساتھ ساتھ میں پائتھن انسٹرکٹر بھی ایک جگہ پر ایسا فیکلٹی ممبر ہوں. چلیں جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی، ویلکم کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان ہے اور میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. چلیں جی، آج تقریباً سارے ہی اسٹوڈنٹ ہیں. آخری اسٹوڈنٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طیب اتاری، میں جامعۃ المدینہ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اس کے ساتھ میں فرسٹ ایئر کے بھی پرائیویٹ پیپر دے رہا ہوں اور پرائیویٹ جاب بھی کر رہا ہوں. اچھا، اتنا سارا سب کچھ کیسے مینج کر لیتے ہیں بھائی؟ جاب بھی کر رہے ہیں آپ، پیپرز بھی دے رہے ہیں، جامعہ کی الگ کلاسیں لے رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ذمہ داری بھی ہے. ارے واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے جی، اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے. تو شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ. اور پہلے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے پاس 6 پیپرز ہوتے ہیں. اس کو آپ نے ابھی دیکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے ڈائس پر رکھا ہے. اس کو آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم کہیں گے کہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، تو پھر آپ نے اس پیپرز پر سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے. اور پھر اس میں 5 آسان سے سوالات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے جوابات آپ نے رائٹ یا رانگ 2 نشان کے ذریعے دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ سارا کام آپ نے صرف اور صرف 26 سیکنڈز کے اندر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 26 سیکنڈ کے اندر سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے اور 5 سوالات کے جوابات دینے ہیں. ہر صحیح جواب آپ کے اسکور میں 5 پوائنٹس کا اضافہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ کوشش کیجئے گا کہ آپ 26 سیکنڈز کے اندر اندر یہ تمام کام کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ اگر 26 سیکنڈ سے زیادہ اگر وقت لیں گے آپ تو پھر ہم آپ کو قلم چلانے کی اجازت نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ قلم اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیجئے. ہمارے ناظم امتحان حاجی سلمان مدنی بھائی موجود ہیں. سلمان بھائی اجازت ہے؟ چلیں جی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سیکھیں سکھائیں باتیں یہ دین کی، سیکھیں سکھائیں کیجے سوال اس کا. وقت ختم ہو گیا جی، قلم روک دیجئے. اور یہاں پر تقریباً سب نے ہی جوابات دے دیے ہیں. دیجئے جناب. سلمان بھائی، تھوڑا کام سٹارٹ ہے. کتنے نمبرز کس نے حاصل کیے ہیں؟ چلیں جی، پیپر جو ہے وہ چیک ہو رہا ہے. کس نے کتنے نمبرز حاصل کیے ہیں؟ کیا لگتا ہے حسن بھائی، کتنے نمبر لیے ہوں گے آپ نے؟ کتنے جوابات درست دیے ہوں گے؟ ایک رہ گیا میرا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک رہ گیا ہے؟ باقی جو 4 دیے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی اویس بھائی. انشاءاللہ 4 درست لگ رہے ہیں، ایک کا تھوڑا ڈاؤٹ. ایک میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے. تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں تاکہ ناظرین تک بھی آواز جائے. جی بلال بھائی. ایک میں ڈاؤٹ ہے، باقی 4 انشاءاللہ. جوابات آپ نے 5 کے 5 دیے ہیں؟ جی. اچھا جی، ماشاءاللہ. پیپر تو پورا کرنا چاہیے، پیپر پورا کرنا چاہیے. ہو گئے چیک سارے ماشاءاللہ. جی. محمد طیب ہیں، انہوں نے حاصل کیے ہیں 25 میں سے 15 نمبر، 15 پوائنٹس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد عثمان بھائی نے حاصل کیے ہیں 10 نمبر، 10 پوائنٹس. جی 10 ماشاءاللہ. پوائنٹس. فہد بھائی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، 20 پوائنٹس. اور بلال بہترین بھائی، اسکور بنایا ہے جناب فہد احمد بھائی نے. بلال بھائی کے ہیں 20 پوائنٹس. 20 پوائنٹس. ماشاءاللہ. بلال بھائی کا جو ڈاؤٹ تھا وہی ہوا. سید اویس بھائی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، 20 پوائنٹس. واہ. اور حسان بھائی نے حاصل کیے ہیں 15 پوائنٹس. 15 پوائنٹس. چلیں جناب، حسان بھائی نے ایک کا تو جواب دیا ہی نہیں تھا اور ایک جواب آپ کا غلط ہو گیا اور آپ کا اسکور بنا ہے 15 پوائنٹس. چلیں جی، دیکھتے ہیں پہلے راؤنڈ کا اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ کس اسلامی بھائی کا ٹوٹل اسکور کیا رہا. سکھائیں کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں جواب. حسان تنویر بھائی نے پہلے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 15 پوائنٹس. اویس بھائی نے بنائے ہیں 20 پوائنٹس. محمد بلال بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. فہد احمد کا اسکور ہے 20 پوائنٹس. محمد عثمان بھائی نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس اور محمد طیب بھائی کا اسکور ہے 15 پوائنٹس. اور اب باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی. یاد رہے یہ وہ راؤنڈ ہے کہ اس راؤنڈ کے بعد یعنی اس راؤنڈ کے آخر میں ہم 2 اسلامی بھائیوں کو اپنے مقابلے کی دوڑ سے آؤٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کن کو آؤٹ کیا جائے گا؟ یقیناً انہی کو آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ جن کا اسکور کم ہوگا. تو کوشش کیجئے گا کہ آپ زیادہ نمبر گین کریں. اور وہ کیسے گین کر سکتے ہیں، طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے محبت کی باتیں. کی سیکھیں سکھائیں کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کی ڈائس پر بزر لگی ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا چیک کروائیے تنویر بھائی.
جی چلیں جی، ویری گڈ. اچھا اب یہ بزر آپ نے جب بجانی ہے جب آپ سے سوال کیا جائے گا، اور یہ سوال کیسے کیا جائے گا؟ شعر پوچھا جائے گا. جو کلام ہم نے آپ کو نصاب میں دیے ہیں انہی میں سے کسی بھی کلام میں سے ایک شعر چنا جائے گا اور اس کا شعر پڑھنا شروع کریں گے ہم. جیسے ہی آپ کو لگتا ہو کہ اس کا جواب مجھے معلوم ہے تو آپ نے بزر بجانی ہے. جس نے پہلے بزر بجائی ان کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. صحیح جواب دینے پر آپ کے اسکور میں 5 نمبر کا اضافہ ہوگا اور غلط جواب دینے پر 5 نمبر آپ کے مائنس ہو جائیں گے. تو سوچ سمجھ کر آپ نے بزر بجانی ہے تاکہ صحیح جواب ہو تو ہی آپ جواب دیں اور بزر بجائیں اور نمبر لے جائیں. شروع کریں گے ہم دوسرا راؤنڈ. سوچ سمجھ کر آپ نے جواب دینا ہے. محبت کی باتیں ہیں، اشعار ہیں، خوبصورت کلام شامل کیے گئے ہیں. اور آج کے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے، وہ بے قصوں کے آقا. بزر پہلے شاید یہاں سے بجی ہے. محمد عثمان بھائی نے پہلے بزر بجائی ہے جناب. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر وہ خوار ہوتا. کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر وہ خوار ہوتا. آصف بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، خوبصورت نعت خواں ہیں، بڑی پیاری آواز ہے. آصف بھائی درس میں سنائیں گے؟ وہ بے قصوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے قصوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے قصوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، کیوں سب کی ٹھوکروں پر، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان صاحب کا بڑا ہی پیارا اور خوبصورت کلام ہے. اسی کلام کے اندر مفتی صاحب نے لکھا، طیبہ میں گر میسر. بزر پھر بجی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اویس بھائی نے، عثمان بھائی نے ہی بجائی ہے. جی عثمان بھائی. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا. ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا. جواب درست دیا ہے جناب. میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، ان کے قریب بستا، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا. کاش ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہو جائے. کاش ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. اللہ ہماری یہ تمنا پوری فرمائے اور اللہ ہمیں بھی مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. چلیں جی باقی کنٹسٹنٹ بزر نہیں بجا رہے، کلام چینج کریں. کوئی کلام ہوتا ہے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. چلے بہت ہی آسان کلام ہے اور یہ کلام ہے مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. آپ لکھتے ہیں، دولت جو چاہو. چلے یہاں پر تو کس نے بزر بجائی ہے؟ پلے بیک لیں گے. جی پلے بیک دیجئے. دولت جو چاہو اتنا سنا ہے.
بزر بجائی ہے جناب ایک مرتبہ پھر عثمان بھائی نے. ہم نے کلام چینج کیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں ذرا ہمارے حاضرین کی طرف بڑھا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کلام کون سا ہے. کیا کوئی پہنچ سکا ہے؟ ارے واہ اتنے سارے پہنچ چکے ہیں ماشاء اللہ. چلیں جی شاہ صاحب پوچھئے کلام کون سا ہے, تحفہ بھی دیجئے. تحفہ لیجئے پہلے پھر تحفہ دیجئے. پہلے ان سے 3 دن کا مدنی قافلہ لیں گے پھر یہ والا شعر نہیں پڑھنا, صرف آپ نے کلام کون سا یہ بتانا ہے. کلام کون سا یہ بتانا ہے. 3 دن کا مدنی قافلہ بھی دیں گے. چلیں کھڑو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پنجاب سے آیا ہوں, نام میرا محمد اویس ہے, لیا سے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. مدنی قافلے کی فیس کب سفر کریں گے؟ ابھی میں کورس میں ہوں, انشاءاللہ گھر جا کر لیا میں انشاءاللہ. تاریخ دے دیں نا, امیر السنت فرماتے ہیں تاریخ دے دیں تاکہ پکا ہو جائے. انشاءاللہ اگلے ماہ میں ہر مہینے 3 دن انشاءاللہ. سبحان اللہ. تحفہ کیا دیا باپو یہ تو بتائیں. خلاف کعبہ کے مبارک دھاگے میں. ارے واہ ماشاءاللہ, قبر میں لے جانے والا, ساتھ لے جانے والا تحفہ ہے. جی فہد بھائی. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی ہے یہ وظیفہ نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی ہے یہ وظیفہ نام محمد. جواب غلط دے دیا ہے. اچھا وہ بھائی بزر انہوں نے بجائی تھی. چلے جی. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد. جواب درست دے دیا ہے جناب. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ نام محمد. چلیں جی حسن بھائی, آپ نے تو بزر پہ ہاتھ ہی نہیں رکھا. تیاری کمزور ہے مطلب اس راؤنڈ کی. اگلا شعر ہے, پہلے اسی کلام سے پوچھتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے. نہیں میں نے شعر پوچھا. جی جناب کس نے بزر پہلے بجائی ہے؟ محمد بلال. اللہ اکبر. رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد. ہر شے پہ لکھا نام محمد. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے, ہر شے پہ لکھا نام محمد, ہر شے پہ لکھا نام محمد. چلیں مولانا صاحب کا ایک اور بڑا ہی خوبصورت کلام ہے. آپ لکھتے ہیں فقط یہ بزر بتائیں جناب کس نے پہلے بجائی ہے. پلے بیک دیجئے. ایک مرتبہ پھر کیا یہ نمبر عثمان بھائی لے جائیں گے؟ جی عثمان بھائی. فقط یہ آرزو ہے نظام مرقد میں محشر میں, فقط یہ آرزو ہے نظام مرقد میں محشر میں, کہیں ہم سے نہ چھوٹے داماں تیرا یا رسول اللہ. کہیں ہم سے نہ چھوٹے تیرا داماں یا رسول اللہ. جواب درست ہے جناب. مرقد میں محشر میں فقط یہ آرزو ہے نظام مرقد میں محشر میں, کہیں ہم سے نہ چھوٹے تیرا داماں یا رسول اللہ, کہیں ہم سے نہ چھوٹے
سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا صاحب یوں کہا جائے کہ امت مسلمہ کی ترجمانی کر رہے ہیں. آپ لکھتے ہیں نہ بھولے. مجھے لگتا ہے شاید ایک مرتبہ پھر یہ نمبر عثمان بھائی کی طرف نہ چلا جائے. پلے بیک دے دیں جناب. تھوڑا سا اور. ہاں عثمان بھائی کے بعد فہد بھائی نے بزر بجائی ہے. ایسا کیوں کرتے ہو بھائی فہد بھائی؟ ان کے بعد کیوں بجاتے ہو؟ اچھا بلال بھائی نے بجائی ہے. چلیں بلال بھائی نے بجائی ہے. جی عثمان بھائی. بھولے اور نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو. واہ واہ. نہ بھولے اور نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو. نہ بھولے اور نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو. انہوں نے تو نہیں بھولنا. نہ بھولو گے نہ بھولے. جلدی کیجئے 2 سیکنڈ ہیں. بزر تو آپ نے بھی بجائی تھی بلال بھائی. اگر پہلے بزر آپ کی بج جاتی تو کیا جواب دیتے؟ نہ بھولے نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو. نہ کیوں ہو اہل سنت تم پہ قربان یا رسول اللہ. جواب درست ہے جناب. قیامت تک غلاموں کو. نہ بھولے اور نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو. نہ کیوں ہو اہل سنت تم پہ قربان یا رسول اللہ. نعرہ رسالت ہو اہل سنت تم پہ قربان یا رسول اللہ. بڑھیں گے ہم اپنے حاضرین کی طرف. شاہ صاحب حاضرین سے کچھ سوال ہو جائے. حاضرین سے سوال بھی کریں گے. اور بہت ہی پیاری کتاب جس میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 550 سنت اور آداب ہیں. ارے واہ سبحان اللہ. وہ کتاب بھی تحفے میں دیں گے 175 روپے ہدیے پہ. چلیں جی تو دیں گے ہم یہ انہیں ہدیہ تو جو نہیں لیں گے نا، جواب درست جواب دے گا. صحیح دینے والوں کو. نہیں انہیں جواب پر دیں گے انشاءاللہ. اچھا جی صحیح جواب پر سوال. تحفہ ملے گا جناب. وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو لاٹھی کے ذریعے معجزات دکھایا کرتے تھے؟ ارے واہ. چلیں جی سارے ہی ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے تیار ہے جواب دینے کے لیے. جی آپ جواب دیں. چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صداقت ہے. میں ملتان سے ہوں. میں تربیتی کورس کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اور جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام. ماشاءاللہ انہوں نے جواب درست دے دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں چاہوں گا نعت خواہ کوئی ایسا شعر سنائے جس میں عصائے کلیم کا تذکرہ ہو. کیا بات. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھ کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت میں لاکھوں سلام. آنکھ والوں کی ہمت میں لاکھوں سلام. میرا مرادی شعر یہ نہیں صاحب آپ کو عصائے کلیم لفظ اس شعر میں آتا ہو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے. چلے آپ کو بتا دیا یہ. جی ہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے تھا تو اس لیے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے پڑھا. لیکن مجھے مطلوبہ شعر یہ نہیں تھا. شعر جو ہے وہ اس وقت عصائے کلیم ازدہائے. سلمان بھائی. سلمان بھائی سے سنتے ہیں. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. گروہ کا سہارا عصائے محمد. ماشاءاللہ سبحان اللہ. چلیں ایک سوال ہم اور کر رہے ہیں جی. اور سوال ہے
جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا تو کس رنگ کا تھا؟ آپ بتائیں گے. کس کلر کا تھا جناب؟ السلام علیکم وعلیکم السلام وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمزم نگر، دودھیا کلر کا، وائٹ. چلیں جی، سفید. ماشاءاللہ جواب درست ہے آپ کا. ان کا جواب بھی درست ہے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے حجر اسود تیرا یوسف بھائی قبلہ شاہ صاحب نے عصائے کریم موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا ذکر کیا. جی 10 خصوصیات تھیں موسیٰ علیہ السلام کی عصا میں. واہ واہ واہ. خالی اژدہا نہیں بنتا تھا یہ، یعنی یہ تو تھا ہی تھا نا. اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ جو نگل جاتا ہے، چیزیں کھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کی کیا کیا خاصیت تھی؟ تفسیر جمل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ جب آپ کو کنویں سے پانی چاہیے ہوتا تھا نا تو پھر یہ ڈول کا کام کرتا تھا. واہ 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 واہ. آپ کنویں میں اس کو لٹکاتے تھے اور یہ جا کے پانی لے آتا تھا. سبحان اللہ. اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام رات میں کہیں سفر کرنا ہوتا تھا تو اس وقت کی ٹارچ کا کام کرتا تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، روشن ہو جایا کرتا تھا، ٹارچ کا کام کرتا تھا. اچھا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پھل کھانے کا جی چاہتا تھا تو آپ اس کو زمین میں گاڑتے تھے اور جو پھل آپ چاہتے تھے وہ یہ دیا کرتا تھا. واہ واہ واہ. 10 اس کی اور کیا باتیں بات ہیں. ہے. تو جو کچھ میں نے کہا چلیں اور بھی خصوصیات ہیں اس کی. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے. بھی کرتا تھا یوسف بھائی. جی. موسیٰ علیہ السلام جب کبھی غمگین ہوتے یا اداس ہوتے نا تو پھر یہ آپ کا دل بہلانے کے لیے آپ سے کیا کرتا تھا؟ باتیں بھی کیا کرتا تھا. کیا بات، کیا بات ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. جی بالکل. اور یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے یقیناً. کیا بات ہے جناب. چلیں جی سلمان بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ پیارا سا تحفہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی پیاری پروڈکٹ ہے، مجلس المدینۃ العلمیہ کی یہ زبردست پیشکش ہے، اسلامی مہینوں کے فضائل، یہ کتاب انشاءاللہ. چلیں جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جناب، بڑھیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف اور جانیں گے کہ دوسرے راؤنڈ کے بعد کن کا اسکور کتنا بنا اور کون سے 2 اسلامی بھائی ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو رہے ہیں. کی سیکھیں سکھائیں، کیجئے سوال اس کا حل ہم بتائیں. جی دوسرے راؤنڈ میں حسان تنویر بھائی نے کوئی نمبر کا اضافہ نہیں کیا. آپ کا ٹوٹل اسکور ہے 15 پوائنٹس. سید اویس بھائی نے بھی اضافہ نہیں کیا، ٹوٹل اسکور ہے 20 پوائنٹس. بلال بھائی نے 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے، آپ کا ٹوٹل اسکور ہے 25 پوائنٹس. فہد احمد بھائی نے اضافہ نہیں کیا لیکن اسکور ہے 20 پوائنٹس. محمد عثمان بھائی نے زبردست کوشش کی اور حاصل کیے ہیں 15 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 25 پوائنٹس. اور طیب بھائی کا اسکور ہے 15 پوائنٹس. حسان تنویر بھائی اور محمد طیب بھائی دونوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. اللہ کریم آپ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے اور اگلی بار آئیے گا تو اور اچھی مضبوط تیاری کر آئیے گا تاکہ آپ ہمارے مزید راؤنڈز میں ہمارے ساتھ شامل رہ سکیں. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مومنوں کی مائیں. حاضر جواب، حاضر جواب. جناب اس راؤنڈ میں اب ہمارے ساتھ موجود ہیں 4 کنٹیسٹنٹ، محمد اویس، محمد بلال، فہد احمد اور محمد عثمان. آپ چاروں کے درمیان یہ اب مقابلہ ہے اور یہ مقابلہ ہوگا کیسے؟ باری باری ہم آپ کو بلوائیں گے اس بورڈ کی طرف اور آج ہم ام المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں انشاءاللہ سوالات کریں گے. جی طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے پاس 26 سیکنڈز کا ٹائم ہوگا اور 26 سیکنڈ کے اندر پوچھے جانے والے سوال کا جواب آپ نے یہاں پر رکھی ان چھوٹی چھوٹی تختیوں میں سے تلاش کرنا ہے. 40+ یہاں پر تختیاں موجود ہیں جن میں سے آپ نے صحیح جواب تلاش کر کے یہاں پر لگانا ہے. ٹھیک ہے؟
صحیح جواب لگانے پر آپ کے اسکور میں 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا اور غلط جواب لگانے پر کوئی نمبر آپ کے مائنس نہیں ہوں گے. لیکن کوشش کیجئے گا کہ آپ نمبرز گین کریں کیونکہ مقابلہ ابھی آگے مزید اور دلچسپ ہوگا. ٹھیک ہے جی, ریڈی ہیں آپ؟ آ جائیے محمد اویس. ایک مائک مجھے یہاں پر دے دیں گے. چلیں جی, مجھے دے دیجیے مائک, یہاں سے میں لے لیتا ہوں. آ جائیے یہاں پر. فہد بھائی سوال کریں؟ جی جی, آپ سے پہلا سوال ہے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کن کی بیٹی ہیں؟ جواب تلاش کیجئے اور بورڈ پر لگائیے. 26 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. جلدی کیجئے, تھوڑی اسپیڈ دکھانی ہوگی. جی حسان بھائی, کیا لگتا ہے جواب لگا لیں گے یہ؟ انشاءاللہ. جلدی کیجئے, صرف 6 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 5 4 3. جواب آپ نے کیا لگایا جناب؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا لگتا ہے جواب درست ہے یا نہیں ہے؟ نہیں لگتا. جی نہیں لگتا. نہیں لگتا, تو پھر کیوں لگایا؟ ٹائم ختم ہو رہا تھا اس لیے لگا دیا بس. جی جی چلیں جی, ٹائم ختم ہو رہا تھا اس لیے لگا دیا ہے. حسان بھائی کیا لگتا ہے جواب ان کا درست ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیا ہے درست جواب؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو بھی نہیں پتا. چلیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح جواب کیا ہے. صحیح جواب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب, نمبر آپ کا کوئی نہیں کٹے گا, لیکن اس سوال کے جواب میں آپ کو کوئی نمبر بھی نہیں دیا جائے گا. باری ہے بلال بھائی کی. بلال بھائی آئیے اور صحیح جواب دے کر نمبر لیجئے. ریڈی آپ؟ الحمدللہ. چلیں جی, نمبر لینے ہیں یا لینے بالکل لینے ہیں؟ تیاری ہے؟ جی. چلیں جی, دیکھ لیتے ہیں کتنی اچھی تیاری ہے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام کیا ہے؟ تلاش کیجئے اور لگائیے. 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. بسا اوقات تیاری بھی ہوتی ہے, جوابات بھی آتے ہیں, لیکن مقابلے کا پریشر, لائیو کیمرے کا پریشر, وہاں پہ لگائیں گے بیٹا. ابھی 5 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. چینج کرنا تو نہیں چاہیں گے؟ نہیں انشاءاللہ. کیا لگتا ہے جواب درست ہے یا نہیں ہے؟ جی درست ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ برہ بنت حارث. سوچ لیں. پہلا نام تو درست ہے, آگے ہاں نام, اب آپ نے صرف نام پڑھا ہے, آگے بنت حارث, جبکہ ابھی اوپر جو ہے وہ گزرا ہے. غلطی ہو گئی ہے آپ سے بھی لگتا ہے. پہلا نام تو یہ تھا. تختیاں بہت زیادہ ہیں, اسی میں سے تلاش کرنا تھا بھائی. اب نظر آیا. غلطی ہو گئی ہے جناب. صحیح جواب ہے برہ رضی اللہ عنہا. نمبر نہیں دیا جائے گا. بیٹھیں گے, باری ہے فہد بھائی کی. فہد بھائی آئیے. دونوں بھائیوں کے تجربے سے فائدہ حاصل کیجئے گا. جی جی ٹھیک ہے, تیاری ہے؟ جی جی بالکل. چلیں جی, سوال ہے آپ کے لیے. آپ نے بتانا ہے ام المؤمنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت کیا ہے؟ 25 سیکنڈ ہے. 25 سیکنڈ میں جواب دینا ہے اور صحیح جواب دینا ہے, تبھی نمبر ملیں گے. مقابلے میں مزید آگے بڑھنے کے لیے نمبر ضروری ہیں. جلدی کیجئے, 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. باتیں یہ دین کی 5 سیکنڈ. باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں. اللہ اکبر, ٹائم ختم ہو گیا جناب. اگر تختی مل جاتی تو کیا جواب لگاتے؟ ام حکم. ام حکم. حکم نہیں ہے, صحیح جواب ہے ام حکم. کیا ہے؟ ام حکم. چلیں جناب, آپ کا بھی جواب نہیں لگ سکے گا اور نمبر نہیں ملیں گے. باری ہے عثمان بھائی کی.
دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس راؤنڈ میں عثمان بھائی نمبر گین کر پاتے ہیں یا نہیں. اب تک تینوں میں سے کوئی بھی اسلامی بھائی نمبر نہیں گین کر سکے ہیں. جی عثمان بھائی جی ریڈی ہیں؟ الحمدللہ. سوال ہے آپ سے. آپ نے بتانا ہے حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس لقب سے نوازا؟ آپ کا لقب کیا تھا؟ باقی کنٹیسٹنٹ نے آپ کے لیے آسانی یہ کر دی ہے کہ آپ کی ساری تختیاں سیدھی ہو چکی ہیں. 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب. ٹائم ختم ہو گیا اور آپ نے تختی بھی لگا دی ہے. کیا لگتا ہے درست لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے؟ جی درست لگائی ہے. کتنی درست لگائی ہے؟ 100%. 100%. آپ کی تختی 100% 100% درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی ایک اور سوال ہو جائے. آ جائیں اویس بھائی, ایک اور سوال کا آپ کو چانس دیتے ہیں. اس بار نمبر لے جائیے گا. عثمان بھائی نے تختی لگائی ہے, آپ اسی کا معنی تلاش کر کے لگا دیجئے. وقت شروع کیجئے جناب. 25 سیکنڈ. سیکھیں سکھائیں باتیں یہ دین کی, سیکھیں سکھائیں کیجے سوال اس کا ہم بتائیں جواب. اس بار اویس بھائی نے تختی لگا دی ہے. جی اویس بھائی پچھلی بار بھی لگا تو دی تھی. انشاءاللہ اس بار صحیح ہوگا. جی انشاءاللہ صحیح ہوگا. کتنے پرسنٹ لگتا ہے جواب درست ہوگا؟ 50%. 50% لگتا ہے. جواب کیا لگایا ہے؟ خدا کے حضور گڑگڑانے والی. خدا کے حضور گڑ گڑانے والی یہ تختی آپ نے لگائی ہے. ہم نے آپ سے اواہا کا مطلب پوچھا تھا اور آپ نے تختی لگا دی ہے خدا کے حضور گڑ گڑانے والی. آپ کو لگتا ہے 50% جواب آپ کا درست ہے, لیکن آپ کا جواب 100% درست ہے جناب. حاصل کیے ہیں محمد اویس نے. اپنے اسکور میں باری ہے بلال بھائی کو بلانے کی. دیکھنا یہ ہے کہ بلال بھائی اس بار نمبر گین کر پائیں گے یا نہیں. بلال بھائی آپ سے سوال ہے, حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی ہجرتیں فرمائیں؟ جواب تلاش کر کے لگائیے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پروگرام میں ایک ام المؤمنین کے حوالے سے کانکریٹ گفتگو کی جائے. یہ وہ خوش قسمت خواتین ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج ہونے کا. یہ ہماری مائیں ہیں. اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. جی جناب اب کیا تلاش کر رہے ہیں بھائی؟ جی 2 ہجرت حبشہ کی طرف تھیں اور 1 مدینہ کی طرف تھی. اب آپ نے جواب تو لکھا ہے 2 ہجرتیں. کیا لگتا ہے جواب درست ہے یا نہیں ہے؟ جی آپ بتائیں گے. میں تو بتاؤں گا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ تختی آپ نے لگائی ہے نا, میں نے تو. مشکل ہے. جی مشکل ہے. صحیح. آپ کو ایسا لگتا ہے مشکل ہے تو پھر کیوں لگائی تختی؟ جی ملا نہیں. 3 والا نہیں ملا تو پھر کہیں مجلس سے غلطی تو نہیں ہو گئی ہے؟ ٹیم کے بھائیوں کہیں غلطی تو نہیں کی؟ منع کر رہے, غلطی نہیں ہوئی ان سے تو. تختی نہیں ملی. جی تختی نہیں ملی. تو تلاش کرنا تو آپ کا کام تھا. جی جب بھی کر رہا تھا لیکن نہیں ملا. ٹائم ختم ہو گیا نا بھائی. اب آپ نے اتنی محنت کی ہے اور تختی بھی لگا دی ہے, کیا کریں نمبر دے دیں؟ جی جناب نمبر دینے پڑیں گے کیونکہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی باری ہے فہد بھائی کی. اس بار فہد بھائی نے جس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے وہ سوال ہے, بتائیے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا وصال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ جلدی کیجئے جناب, 25 سیکنڈز ہیں اور اتنا جلدی کرنے کا نہیں کہا تھا کہ ایک ہی سیکنڈ میں آپ نے تختی لگا دی. کیا لگتا ہے جواب درست ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالیٰ فہد بھائی کا کہنا یہ ہے جواب درست ہے. صرف 2 سیکنڈز کے اندر تختی لگا دی ہے. جواب لگایا ہے 20 ہجری. جواب آپ کا بالکل درست ہے. آخری سوال ہوگا تیسرے راؤنڈ کا. سوال کا جواب دینے کے لیے آئیں گے عثمان بھائی اور جواب آپ نے تلاش کرنا ہے. سوال آپ سے یہ ہے, حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے متعلق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ارشاد فرمایا؟
सीखें सिखाएं बातें ये दीन की सीखें सिखाएं कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब 12 सेकंड्स हैं जनाब। हाजिर तख्ती लगाने के बाद अब क्या तलाश कर रहे हो भाई? जी सीधे हाथ से लीजिए माइक, सीधे हाथ से। कोई दूसरा जवाब भी देख रहा था, कोई जो दूसरा मुकम्मल जवाब भी देख रहे थे, तो इस जवाब से आप मुतमईन नहीं है? वैसे तख्ती क्या लगाई आपने? ज़ैनब नेक खातून थी। ज़ैनब नेक खातून थी। अब क्या करें? दूसरा जवाब आप तलाश कर रहे थे, इसी के साथ जाएंगे या चेंज करने का टाइम दें आपको? नहीं, इसी के साथ जाऊँ। पक्की बात है? जी बिल्कुल। चलें जनाब, वैसे आपको दूसरा मौका भी नहीं दिया जाता। तख्ती आपने जो लगाई है वो बिल्कुल दुरुस्त लगाई है। 5 नंबर हासिल किए हैं मोहम्मद उस्मान भाई। क्या शान है हमारी उम्महातुल मुमिनीन की, उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदतुना ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात ये बेशुमार खूबियों और फजाइल व कमालात से लबरेज थी। आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फूफी उमैमा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हैं। नाम आपका बर्रा था, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम तब्दील फरमाकर ज़ैनब रखा। उम्मुल मुमिनीन हजरत सैयदतुना ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने के बाद आपने हबशा की तरफ दोनों हिजरतें फरमाई और फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के बाद आपने भी अपने अहले खाना के साथ हबशा से मदीने शरीफ की तरफ हिजरत कर ली। अल्लाह पाक की इन पर रहमत हो और इनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आइए मिलकर नारा लगाते हैं, हर सहाबिये नबी सब सहाबियात भी हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी उस्मान गनी फातिमा और अली हसन और हुसैन भी हजरत मुआविया और अबू सुफियान भी। आला हजरत ने लिखा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का के बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का के बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें जी, स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस राउंड में किसने कितने स्कोर हासिल किया और टोटल स्कोर किसका क्या रहा। हाजिर जवाब बातें ये दी। सैयद उवैस भाई ने हासिल किए हैं 5 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया है 25 पॉइंट्स। बिलाल भाई ने हासिल किए हैं 5 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया है 30 पॉइंट्स। फहद अहमद ने भी अपने स्कोर में 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है और आपका टोटल स्कोर हो चुका है 25 पॉइंट्स। और मोहम्मद उस्मान भाई ने इस राउंड में 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है और स्कोर पहुंचा दिया है 35 पॉइंट्स पर। बढ़ते हैं हम अपने हाजरीन की तरफ। 2 सवालात होंगे हमारे हाजरीन से और उसके बाद इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी इंशाअल्लाह हाजरीन से सवाल करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक किताब जो रिसाला इस हफ्ते का आया है उसका तारुफ करवा दूं। इस हफ्ते जो अमीर सुन्नत की तरफ से हमें रिसाला पढ़ने के लिए दिया गया मजलिस की तरफ से, उस रिसाले का नाम है मौत का जायका और बहुत ही रिक्कत अंगेज़ रिसाला ही है और 20 रुपये हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। जानशीन अमीर सुन्नत ने इसके लिए दुआ फरमाई है, जो ये रिसाला सुन या पढ़ ले। फरमाते हैं, या रब मुस्तफ़ा, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला मौत का जायका पढ़ या सुन ले, उसकी कब्र आखिरत की मंजिलें आसान फरमा और उसकी माँ बाप समेत बिला हिसाब मगफिरत फरमा। बहुत ही प्यारा रिसाला ही है, मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है।
तोहफे में देंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम। जी सवाल ये है, सबसे पहले सफ़ा और मरवा पर चक्कर किसने लगाए? आप देंगे जवाब? चलें खड़े। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अख्तब कादरी है। हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले चक्कर लगाए थे। जी, इनका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक इन्हें भी सफ़ा मरवा के चक्कर नसीब फरमाए। आमीन आमीन। इन्हें इमामा शरीफ दे रहे हैं। अगर ये मुस्तकिल बांधने की नियत कर ले तो आप अपने हाथों से बांध देंगे? मुस्तकिल बांधेंगे? बनती है, नियत बनती है मुस्तकिल बांधने की। चलिए ये सुबह ये सवाब आप भी कमा लें। चले आ जाए। देखा सफा और मरवा भी देखा, देखा सफा और मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा, देखा सफा और मरवा भी देखा, देखा सफा और मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा, देखा देखा एक सरों का समंदर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक सवाल हम एक सवाल और करेंगे, और सवाल ये है, बताइए बकरा ईद के दिन कितने होते हैं? ये सवाल नहीं है। बकरा ईद के दिन सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने का आगाज किस चीज से फरमाया करते थे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल जब्बार अत्तारी, मैं लिया से पंजाब से हूँ। मीठी चीज़ से खा दें बकरा ईद में? मीठी चीज़ से। चले, हमारे एक इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। आइए इधर आइए, इधर तशरीफ लाइए। आपसे भी मदनी फीस लेंगे इंशाल्लाह। हमारे स्टाफ में तो क्या हो गया? कलेजी से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली तुराबी वबरकातुहू। कलेजी से। अली भाई का जवाब दुरुस्त है। कलेजी किसकी होती थी? जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसकी कुर्बानी फरमाते थे, जिस जानवर की, उस जानवर की कलेजी से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ईद उल अज़हा के दिन खाने का आगाज फरमाया करते थे। चले जी, बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जान है तो जहान है। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हम बताएं जवाब। जी, बड़ा ही खूबसूरत सेगमेंट है। हमारे नाजरीन ने भी इसको पसंद किया, यहाँ पर हाजरीन भी इससे बड़े महजूज होते हैं, और इसका तरीक़ेकार भी बड़ा ही खूबसूरत है। और तरीक़ेकार ये है कि हम एक एक कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, दोनों तरफ से हाथ दलवाया जाता है और पहचानने की कोशिश करवाई जाती है कि जो नीचे बाउल रखे हैं उसमें क्या चीज़ है। जो चीज़ होती है उससे हम फ़वाइद भी जानने की कोशिश करते हैं। बारी है हमारे उवैस भाई की। उवैस भाई को बुलाएंगे और देखते हैं कि उवैस भाई ने क्या चीज़ तलाश करनी है। वैसे शाह साहब क्या लाए हैं आज? ओहो, चलें जी, आ जाए उवैस भाई। ख्याल से हाथ डालिएगा भाई। तैयारी कर आए हैं? जी जी इंशाल्लाह। चलें जी, दोनों तरफ से हाथ डालिए। क्या लगता है, क्या है? दोनों बता लें, अलग अलग। एक एक, कोई भी एक चीज देख ले। ये लोकी शरीफ। जी, लोकी शरीफ। लोकी शरीफ है, देख ले, बहुत छोटी है। जी जी। यहाँ पर कुछ और भी रखा है ऐसा ही, हीरा भी लग रहा है मुझे। जी लोकी शरीफ है। जी जी लोकी शरीफ है। लोकी शरीफ है। चलें जी, निकाल लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। जवाब दुरुस्त है जनाब। चलें, लौकी के फवाइद बयान करेंगे। माइक पकड़िए। लौकी शरीफ आपसे सल्लम की पसंदीदा गिज़ा। थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे। लौकी शरीफ आपसे सल्लम की पसंदीदा गिज़ा थी, और ये हर बीमारी का इलाज है, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल।
ये तो नहीं लिखा हुआ, हमने आपको जो सिलेबस दिया है उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ था। याद नहीं आ रहा जी, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। हाथ इनके ठंडे हो चुके हैं और जो इनके हाथ कपकपी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। चले सुनिए, कद्दू शरीफ, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद था। ये कद्दू शरीफ, इसको लौकी भी कहते हैं और इसको कद्दू भी कहा जाता है। ये बड़ी मशहूर सब्जी है और इसमें पाई जाने वाले अज्जा की तासीर कुदरती तौर पर ठंडी होती है, जो गर्मी के असर को कम करने के साथ साथ थकन का एहसास भी कम कर देती है। तो जिसको कमजोरी की शिकायत हो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मुख्तलिफ सालन के साथ भी खाया जाता है और स्पेशली तौर पर इसका मीठा सा शीरा बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी पसंदीदा और खूबसूरत ये ग़िज़ा है। अल्लाह हमें इसकी बरकत नसीब फरमाए। जी, मजलिस बताए क्या इनको नंबर देंगे या नहीं देंगे? इनके हाथ ठंडे हैं, देख लो भाई। जी, हमारे हाजरीन का ये कहना है इनको नंबर दो भाई। इन्होंने वैसे सही तलाश किया है। साथ ही साथ खीरा भी रखा था, इसी साइज का था। बड़ी तलाश में आज आपने मेहनत की है शाह साहब। चलें, नंबर आपको हम देते हैं 3 पॉइंट्स। ठीक है, 5 पॉइंट्स तो देंगे तो फिर थोड़ा सा वो हो जाएगा। बैठे जी, बारी है बिलाल भाई की। देखते हैं बिलाल भाई ने किन चीजों की तलाश को आज कंप्लीट करना है और क्या तलाश करने में निकालना है। पहले तो हम देखें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, बिलाल भाई 3-3 गिलास है यहाँ पर, दोनों तरफ से हाथ डालेंगे। आपका वक्त शुरू होता है। क्या क्या महसूस हो रहा है? शिमला मिर्च। अच्छा, और ये बेर, बहुत महंगा आइटम है ये। जी, अमरूद, शिमला मिर्च और तीसरी चीज नहीं पता। कोई एक तो निकाल लो भाई, देख लो जिसके फवाइद याद हो वो निकालिएगा। वाह, चलें जी, शिमला मिर्च जवाब तो आपका दुरुस्त है और बेर वैसे यहाँ पे कोई नहीं है, ये कंफर्म है। जी, अमरूद। हाँ, अमरूद तो है लेकिन बेर नहीं है। तीसरी चीज आपने पहचानी नहीं। एक बार फिर कोशिश करें, क्या लगता है आपको? टमाटर। जी, टमाटर। चलें जी, शिमला मिर्च के फवाइद बयान करें। सुर्ख रंग की जो शिमला मिर्च होती है वो हर किस्म के कैंसर के लिए मुफीद होती है और शिमला मिर्च में विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए और सी। ठीक है, बस इतना ही बयान करेंगे। चलें, बाकी मैं बयान कर देता हूँ। शिमला मिर्च ये विटामिन ए और सी के हुसूल का एक बेहतरीन जरिया है। शिमला मिर्च आंखों में मोतिया उतरने से बचाती है। अल्लाह की नेमत है और इस नेमत के फजाइल सुनकर अगर अल्लाह की हम्द बयान की जाए तो क्या ही बात है मदीने की। जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है जन्नत में उसके लिए दरख्त भी लगा दिया जाता है। सुने, सुर्ख रंग की शिमला मिर्च हर किस्म के कैंसर से बचाने में मदद देती है। शिमला मिर्च फाइबर से भरपूर होती है। शिमला मिर्च वजन को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी कंट्रोल करती है और जोड़ों के दर्द वाले अफराद खुसूसन कमर के दर्द वालों के लिए निहायत ही मुफीद है। अल्लाह करीम हमें अपनी इस नेमत की भी कदर नसीब फरमाए। बारी है फहद भाई की। फहद भाई को बुलवाएंगे और बिलाल भाई के स्कोर में 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे जनाब। जी, देखना यह है फहद भाई को किन चीजों की तलाश करनी है। फहद भाई, कितनी चीजें थी वैसे निसाब के अंदर? 12 चीजें थी जी। 12 की तैयारी है इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, थोड़ा ख्याल से डालिएगा जी। क्या लगता है? पालक। जवाब दुरुस्त है जी। चलें जी, बताइए इसके फवाइद क्या हैं? हड्डियों की मजबूती के लिए कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा पालक का इस्तेमाल करना चाहिए। पालक में ना सिर्फ 25% कैल्शियम बल्कि फाइबर्स, आयरन और दीगर कैल्शियम भी मौजूद होता है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 5 पॉइंट्स हासिल किए हैं फहद अहमद ने अपने स्कोर में। बारी है मोहम्मद उस्मान भाई को बुलवाने की। देखना यह है उस्मान भाई के लिए किन चीजों का इंतखाब होता है और किन चीजों में से आज उस्मान भाई ने एक चीज निकालकर हमें उसकी अफादियत भी बतानी है। रेडी हैं?
جی بالکل. سے آپ بھرپور تیاری کر آئے ماشاءاللہ. یوسف بھائی ماشاءاللہ کیا نعمت ہے اللہ پاک کی. کیا بات. عبدالحبیب بھائی پچھلے دنوں فرما رہے تھے کہ اگر کوئی فروٹ لور یا ویجیٹیبل لور ہو نا تو دنیا میں کہیں بھی چلا جائے ایسا ہی ہے, اسے آسانی سے چیزیں میسر آ جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ماشاءاللہ. کیا بات ہے جناب. چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو حاضرین کو پسند نہیں آئی لگتا ہے. یہ تو دانت نظر والے, نہیں آئی. یہ تو دانت والے کا کام ہے. کیا لگتا ہے کیا ہے؟ یہ ایک شوگر کین ہے. ایک شوگر کین ہے. اچھا. اور ایک پالک. کین یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے ویسے. اس کا اردو میں نام گنا کہتے ہیں اسے. کیا کہتے ہیں؟ گنا. اچھا. اور یہ کیا ہے آپ نے جو ارے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں؟ اچھا نہیں یہ نہیں, آپ شوگر کے نہیں بیان کریں گے, یہ تو آپ نے دیکھ لیا تھا. ٹھیک ہے, یہ دیکھ کر تو آپ نے صحیح پہچان لیا. شوگر کین نکالے آپ. جس کو کیا کہتے ہیں؟ گنا. ہاں گنا بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. گنڈیری بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گنڈیری بھی کہتے ہیں. گنڈیری بھی کہتے ہیں. اچھا اور کیا کہتے ہیں بھائی؟ گنا بھی کہتے ہیں. چلیں. گنے کے فوائد یہ ہیں کہ گنے کو دانتوں سے چبا کر چھیلنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں, اور جو چینی حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں اسی گنے سے حاصل ہوتی ہے. یہ تو اپنی طرف سے بیان کر دیا آپ نے, یہ ہم نے لکھ کر نہیں دیا. بات آپ کی درست ہے, لیکن کوئی ایک فوائد بیان کریں. خون کی کمی کو دور کرتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لیے مفید ہے. چلیں سنیں اس کے فوائد کیسے زبردست ہیں. یہ خون کی کمی کے شکار افراد کے لیے بہت زبردست اور مفید ہے. جگر اور گردے کی صفائی کرتا ہے. پتری ہو تو اس کو دور کرتا ہے, اور اس کو کھانے والے کی کام کرنے کی قوت کو, اس کے پاور کو بڑھا دیتا ہے. گنا اگر دانتوں سے چھیل کر چوسا جائے تو اس سے دانتوں اور مسوڑوں کی اچھی طریقے سے ورزش ہو جاتی ہے. گنے کا جوس لذیذ اور ہاضمے دار ہوتا ہے, بالخصوص جب اس میں لیمو اور ادرک کا اضافہ کر لیا جائے تو زیادہ لذیذ ہو جاتا ہے. مسلز کی مضبوطی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری قدرتی گلوکوز وغیرہ کی فراہمی میں بھی یہ بہترین ذریعہ ہے. اللہ کی اس نعمت کا اللہ ہمیں شکر نصیب فرمائے. اور اگلی بار شاہ صاحب یہ آپ نے ایسا لانا ہے کہ جس کو ہم چھیل کر دانتوں سے کھائیں تاکہ مسوڑوں کی وہ بھی ہو, ورزش ہو. ویسے آپ نے کھایا کبھی؟ جی جی الحمدللہ بہت کھایا ہے, اور ابھی ہم ذہنی آزمائش پہ گئے تھے تو ہم نے اس کا تازہ جوس بھی پیا تھا ماشاءاللہ. اچھا. بہت پنجاب میں تو سستا بھی اور بہترین خالص بھی. ارے واہ. اور یہ میرے خیال میں ڈائریکٹر صاحب بھی بتا رہے ہوں گے آپ کو. کراچی میں بھی, سندھ میں بھی سستا ہے بھائی, اتنا مہنگا نہیں ہے یہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جی, اللہ کی زبردست نعمت ہے. جواب درست دیا ہے, 5 پوائنٹس. جی ہمارے حاضرین سے ایک اور سوال ہو جائے. اشعار ہو جائے اگر تو کوئی نعت کا شعر یوسف بھائی آپ پوچھیں, اور ہم مائک لے کے جائیں گے ان کے پاس. چلیں جی, بڑا ہی خوبصورت شعر ہے. واللہ جو مل جائے. کچھ ہاتھ اٹھیں. جب بات خوشبودار پسینے کی ہے, کیا بات, تو پھر ہم خوشبو ہی تحفے میں دینا. جی چلیں جی, میں واللہ جو مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاشر میرا نام ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر دلہن نہ چاہے کبھی پھول. تھوڑا سا درست کریں گے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. جواب درست دے دیا ہے جناب. میرے گل کا پسینہ, میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, میرے گل کا پسینہ,
سبحان اللہ. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, بدو صحابی تھے, اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس کوئی عطر نہیں ہے. یاد رہے عرب کے لوگ اس وقت بھی عطر کثرت کے ساتھ استعمال کرتے تھے, اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کو عرب کے اندر ملے گا کہ بڑے بڑے برانڈز, بڑے بڑے شو رومز ہیں جو مہنگے ترین عطر فروخت کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آقا حضور بیٹی کی شادی ہے, عطر نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس کل آنا اور اپنے ساتھ ایک شیشی لے آنا. اب صحابی دوسرے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطر کیسا عطا فرمایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کا پسینہ اس میں ٹپکا کر اس صحابی کو دیا. کتابوں میں ملتا ہے کہ جب اس دلہن نے اس پسینے کی خوشبو کو استعمال کیا تو ان کے گھر میں ایسی خوشبو بلند ہوئی, ایسی خوشبو نکلی کہ مدینہ طیبہ میں ان کا گھر بیت المطیبین یعنی خوشبوؤں والے گھر کے نام سے ہی مشہور ہو گیا. سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے مشک و عنبر کیا کروں اے دوستی خوشبو کے لیے مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے مجھ کو سرکار مدینہ کا پسینہ چاہیے ایسا گلیوں سے وہ گزرے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو پسینے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی پھر حاضری نصیب فرمائے, اور بالخصوص جنہوں نے اب تک مدینہ طیبہ کی وہ بابرکت اور مبارک گلیوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خوبصورت ترین خوشبو کو نہیں سونگا, اللہ انہیں جلدی جلدی مدینہ دیکھنا نصیب کر دے. چلیں جی بڑھیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف اور جانیں گے کہ آخری راؤنڈ میں کون سے دو اسلامی بھائی ہمارے درمیان ہوں گے. جی سید اویس نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 3 پوائنٹس اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 28 پوائنٹس. محمد بلال بھائی نے اپنے اسکور میں 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 35 پوائنٹس. فہد احمد بھائی نے 5 پوائنٹس کا اضافہ ضرور کیا ہے لیکن آپ کا ٹوٹل اسکور ہے 30 پوائنٹس. محمد عثمان بھائی نے 5 پوائنٹس کا اضافہ کر کے اپنا نام آخری راؤنڈ میں شامل کر لیا ہے. ٹوٹل اسکور ہے 40 پوائنٹس. محمد بلال اور محمد عثمان بھائی کے درمیان آخری راؤنڈ کا فیصلہ ہوگا. باقی دونوں اسلامی بھائیوں سے ہم شکریہ ادا کریں گے. یقیناً پروگرام میں آنے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. جی آئیے بلال بھائی اور عثمان بھائی, آخری راؤنڈ کا مقابلہ ہوگا آخری سیگمنٹ میں جس کا نام ہے آر یا پار. حاضر جواب جی آر یا پار کا مقابلہ ہے, آخری سیگمنٹ ہے اور یہ سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ آپ دونوں میں سے کون سے اسلامی بھائی آج کے پروگرام کے ونر ہے. یاد رہے آپ کا پچھلا اسکور یہاں پر فریز ہو جائے گا. اب آخری راؤنڈ ہی فیصلہ کرے گا کہ آپ دونوں میں سے who is the winner. ٹھیک ہے, طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم آپ دونوں کے درمیان ایک سوال رکھیں گے. آپ میں سے جو پہلے بزر بجائیں گے ان سے ہم جواب لیں گے. بزر بجانے والے بھائی نے اگر صحیح جواب دے دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 5 پوائنٹس, اور اگر بزر بجا کر غلط جواب دیا تو آپ کے اسکور سے نمبر مائنس نہیں ہوں گے لیکن آپ کے سامنے والے بھائی کو دے دیے جائیں گے 5 پوائنٹس. تو سوچ سمجھ کر آپ نے بزر بجانی ہے کیونکہ اگر آپ نے غلطی کی تو فائدہ ہوگا آپ کے سامنے والے اسلامی بھائی کو. چلیں جی بزر جب تک ہوتی ہے آصف بھائی 2 شعر.
یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، کرا دے مولا عمرہ، کرا دے مولا عمرہ، کرا دے مولا حج پر بلا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، طیبہ بلا دے مولا، عمرہ کرا دے مولا، عمرہ کرا دے مولا، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ، مستانہ بن کے جاؤ اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤ، عمرہ کرا دے مولا، عمرہ کرا دے مولا، عمرہ کرا دے مولا، رمضان میں کرا دے مولا۔ آمین آمین آمین۔ چلیں جی بزر چیک کیجئے جی، دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی بزر چیک کروا دی ہے۔ سوال چینج ہوگا جناب، اب جس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے وہ سوال ہے پہلا حضرت بہاؤالدین۔ دونوں نے بزر بجا دی ہے، کس نے پہلے بزر بجائی ہے؟ پہلے محمد جی، عثمان بھائی پہلے بزر بجائی ہے۔ سوال کیا تھا پہلے تو یہ بتائیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ملتان میں واقع ہے۔ سوال کیا تھا؟ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ چلیں جواب دیجئے۔ ملتان میں۔ کوشش کیجئے کہ سوال جو ہے وہ آپ پورا سنیں تاکہ غلطی نہ ہو، کیونکہ جوابات تو مجھے امید ہے کہ آپ یاد کر کے آئے ہوں گے، اگر سوال میں غلطی کریں گے تو پھر نمبر ہم نہیں دے پائیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جس کی بزر بجائی ہے جناب محمد بلال نے؟ وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت کے آخر میں دال آتا ہے؟ سورہ اخلاص۔ سوال اور جواب دونوں درست بتا دیے ہیں، دونوں بھائیوں نے 5 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ اگلا سوال سنیے، ام المؤمنین، صرف ام المؤمنین سنا ہے، بزر بجائی ہے، کس نے بجائی ہے جناب؟ پلے بیک دیجئے جی، بلال بھائی نے بزر بجائی ہے۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا مزار شریف کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ سوال اور جواب دونوں درست بتا دیے ہیں۔ سورہ فاتحہ بزر بجا دی ہے محمد بلال نے، کیا یہ نمبر خود لیں گے یا سامنے پاس کریں گے؟ جلدی کیجئے، 15 سیکنڈ ہے، جلدی جلدی جلدی۔ سورہ فاتحہ 5 4 3 2 1۔ چلیں جو سوال ذہن میں آ رہا ہے وہ کیا سوال ہو سکتا ہے؟ ویسے تو آؤٹ آف سلیبس کوشچن نہیں ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، آؤٹ آف سلیبس کوشچن۔ ویسے آپ نے بزر بالکل ہاتھ ہی نہیں رکھا تھا۔ میرا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے تھا، تو اگر پیچھے رکھا ہاتھ تو پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ ہاں یہاں ہاتھ آگے رکھنا ہے بھائی۔ سوال یہ تھا کہ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ کتنا آسان سوال تھا، سارے مل کر جواب دیں بھائی۔ دیکھیں جواب 7 تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال سنیے، نماز میں پڑھا بزر بجائی ہے، کس نے پہلے بجائی ہے؟ بجی تو دونوں کی بزر ہے، دیجئے پلے بیک دیجئے۔ محمد عثمان، پانچ سیکنڈ رہ گئے، جلدی کریں بیٹا۔ اللہ اکبر، بزر تو ویسے آپ نے بھی بجائی تھی۔ آؤٹ آف سلیبس یہ آؤٹ آف سلیبس کہنا تھوڑی ہے بھائی، آپ نے جب بزر بجائی ہے تو پھر جواب دینا ہے بھائی۔ کتنا آسان سوال تھا یہ بھی۔ سوال یہ تھا کہ نماز میں پوچھا جانے والا، چلے یہاں سے کوئی بتا سکتا ہے کیا تھا؟
نماز میں پڑھا جانے والا کیا سوال ہو سکتا ہے؟ آگے سے لے لیں شاہ صاحب جی آگے سے لے لیں. آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام نیاز حسین ہے. درود شریف پڑھا جانا. بالکل یہی ہے. نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک کون سا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سارے مل کر جواب دیں. درود ابراہیمی. غلطی ہو گئی ہے جناب. نمبر کس کو دیے جائیں گے؟ نمبر ملیں گے محمد بلال بھائی کو. بلال بھائی کو نمبر ملیں گے اور جنہوں نے یہاں پر بتایا تھا انہیں تحفہ ملے گا. چلیں جی. سوال ہے سورہ ابراہیم قرآن پاک. بزر بجائی ہے محمد عثمان. سورہ ابراہیم قرآن پاک کے کون سے سپارے میں ہے؟ 13ویں سپارے میں موجود ہے. سوال اور جواب دونوں درست بتا دیے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. جی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا ہے؟ حسن سنجری. نام حسن سنجری. کیا لگتا ہے سوال ان کا درست ہے؟ سجزی. یہاں تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان کا مزار کہاں واقع ہے. آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ یہی سوال. جی مائک میں بولیں. یہی سوال اور یہی جواب ہے. یہی سوال اور یہی جواب ہے. سوال اور جواب دونوں درست ہیں. اگلا سوال سنیے. یاد رہے سوال آؤٹ آف سلیبس بھی ہو سکتا ہے. سوچ سمجھ کے بزر بجائیے گا. آپ نے بتانا یہ ہے قرآن پاک کے 30ویں پارے میں کس نے بزر پہلے بجائیے؟ محمد بلال بھائی نے. قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 37 صورتیں. سوال اور جواب دونوں درست بتا دیے ہیں. عثمان بھائی کا اسکور ہے 15 پوائنٹس. بلال بھائی کا اسکور ہے 25 پوائنٹس. میرے پاس 2 سوالات بچے ہیں. اگلا سوال سنیے جناب. چھینک آنے پر کسی نے الحمدللہ بزر بجا دی ہے محمد عثمان بھائی نے. نمبروں کی وجہ سے آپ کو ضرورت تو ہے. چھینک آنے پر اگر کوئی شکر الحمدللہ کہے تو آگے سے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے. سوال کیا تھا یہ تو بتائیں. چھینک آنے پر اگر کوئی شکر الحمدللہ کہے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. ویسے شکر الحمدللہ کا لفظ نہیں تھا, الحمدللہ کا لفظ. ٹھیک ہے. جواب آپ نے دیا یرحمک اللہ. سوال اور جواب درست مانتے ہیں جناب. 5 پوائنٹس کا بیلنس برابر کر لیا ہے. 5 نمبروں کا فرق ہے. آخری سوال ہے میرے پاس. اگر اس سوال کا جواب عثمان بھائی نے صحیح دے دیا تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا. اگلا سوال سنیے. اگلا سوال ہے اسلام کے پہلے خلیفہ. بزر تو بجا دی ہے عثمان بھائی نے. سوال کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سوال مجھے لگ رہا ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو قحافہ. یہ آپ نے دونوں سوال جو ہیں وہ ٹائم کے اندر ہمیں بیان کر دیے ہیں. ہم کیا سمجھیں؟ دوسرا والا. جی یعنی اسلام کے پہلے خلیفہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ویسے سلیبس میں کیا تھا؟ یہی تھا. پھر پہلا سوال کہاں سے لائے تھے آپ؟ وہ نالج میں تھا تو اس لیے میں نے بولا کہ کہیں آؤٹ آف سلیبس نہ. آؤٹ آف سلیبس ہو تو اتنا آسان سوال بھی ہو سکتا ہے. کیا لگتا ہے ویسے دوسرا والا جو نے جواب دیا وہی. اگر یہ جواب ان کا درست ہو گیا تو پھر مقابلہ ٹائی ہو جائے گا, اور آپ نے مقابلہ ٹائی کر دیا ہے جناب. مقابلہ برابر ہو چکا ہے. دونوں اسلامی بھائی 25 پوائنٹس کے ساتھ موجود ہیں. اور اب یہ آخری سوال ہے. یہ سوال فیصلہ کرے گا کہ دونوں میں سے آج کے ونر کون ہیں. سوال یہ ہے قرآن پاک کی. اللہ اکبر. بزر بجا دی ہے پہلے محمد بلال نے. کیا یہ سوال سمجھ پائے ہیں یا نہیں؟ بزر تو آپ نے بجا دی ہے. اگر سوال اور جواب آپ درست نہیں دے پائے تو پھر آپ ونر اپنے ہاتھوں سے بلال بھائی کی طرف تحفہ بڑھائیں گے, عثمان بھائی کی طرف تحفہ بڑھائیں گے. سورت میں کون سے پارے میں سورہ ابراہیم آئی ہے؟ 13ویں پارے میں. اللہ اکبر. یہ سوال ہو نہیں چکا تھا؟
یہ کہتے ہیں تھوڑی سی جلد بازی، اگر تھوڑا سا انتظار کر لیتے تو شاید یہ جواب درست ہو جاتا. آپ نے بھی تو ویسے بزر بجائی تھی نا. سوال یہ ہو سکتا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی بزر پہلے نہیں بجی، کیونکہ سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک دھات کے نام پر ہے، اور جواب آپ دونوں بخوبی جانتے ہیں. کون سی سورت ہے بتائیں؟ سورہ حدید. سورہ حدید. اور حدید کہتے ہیں عربی میں لوہے کو. کس کو کہتے ہیں؟ اور جواب آپ کا درست نہیں ہے، لیکن آج کا مقابلہ ون کر چکے ہیں محمد عثمان. ماشاءاللہ آج کا مقابلہ جو ون ہوا ہے وہ ون کیا ہے محمد عثمان بھائی نے. عثمان بھائی کے لیے تحفہ دیجیے جی. یہ بلال بھائی. ماشاءاللہ سیدھے ہاتھ سے لیجیے میرا بیٹا. چلیں جی، یہ خوبصورت سا مونومنٹ بھی آپ کے ساتھ جائے گا، یہ تبرکات بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اور آپ کی سرٹیفکیٹ بھی دیجیے. یہ محمد بلال بھائی کا ہے آپ کے پاس. چلیں جی، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو جی محمد بلال بھائی. ماشاءاللہ یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کے ساتھ جائے گا، 1200 کا مدنی چیک یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا، اور تبرکات مدینہ بھی. ماشاءاللہ فہد بھائی، چلیں آصف بھائی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ تحفہ لیں گے. ماشاءاللہ آپ تھے میرا بیٹا محمد اویس، سید محمد اویس. ماشاءاللہ جی محمد طیب اور حسن تنویر. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. نئی ٹیم ہوں گی، نئے سوالات ہوں گے، آپ ہوں گے، مدنی چینل ہوگا، انتظار کیجیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، باتیں یہ دین کی سیکھیں سکھائیں، کیجے سوال اس کا حل ہم بتائیں. حاضر جواب